پاکستانی نے کہا ہمارے جیلوں کے اندر چند دن جیل میں رکھ کر کے پھر اس کے بعد ایئر کنڈیشن چھوڑو، ہم صدر مملکت اس کو بناتے، صدر پاکستان۔ تمہارے ملک میں کبھی بھی اس طرح یہ نواز شریف اور یہ حضرت اقدس مولانا زرداری صاحب یہ سارے جیل کاٹ چکے۔ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کیجئے، سعد نشریات چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کو پریس کر کے آل کو سلیکٹ کیجئے۔ شکریہ۔ قل اللہم مالک الملک استقم علی التوحید، توحید کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ یا مالک الملک، اس کو صفت نہیں بنا سکتے، میم مشدد جب آ گیا تو یہ صفت نہیں بنے گا۔ یا مالک الملک خود بخود ہو گیا ملک یہ ندا۔ تو تل ملک من تشاء، جس کو تو حکومت دے دے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے تو ملک اور حکومت چھین لے۔ حق ہے علماء کا، لیکن علماء نالائق ہو گئے، آپس میں لگ گئے، میرے رب نے حکومت ان سے چھینی اور ذلت میں لے جا کر کے ان کو کھڑا کر دی۔ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ علماء اللہ کے خلیفے ہیں۔ خلیفہ ہوتا ہے کہ من یخلف اللہ، خدا کا خلیفہ ہو، فی تنفیذ الاحکام شرعیت، احکام شریعہ کی نافذ کر سکیں۔ مولوی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ اسلامی نظام کو یہاں پر نافذ کرے، اس کی وجہ کہ خلافت وہ اللہ کے جو خلیفے تھے، خلافت مولوی سے چلے گی۔ جتنے بھی یہاں ساتھی بیٹھے ہو، صرف یہ بتا دو کہ جس وقت فتح مکہ ہو گیا، 10,000 صحابہ کی جماعت مکے میں داخل ہو گئی، تو اس کے بعد اسلام کی تعداد زیادہ ہے یا اس سے پہلے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، فتح مکہ کے بعد آپ دیکھیں گے ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، پٹھان اور بلوچ کو ڈنڈے سیدھا کریں گے۔ لاتوں کی بھوت باتوں کی نہیں مانتے۔ پٹھان جب غصے میں آتا ہے اللہ کو بھی نہیں مانتا، بلوچ بھی غصے میں آتا ہے، وہ جانتا بھی نہیں ہے کہ کیا ہے، لیکن ان کا دماغ ملا عمر نے درست کیا۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے خیبر پختو میں وہ اسلام نافذ کیا کہ سبحان اللہ، آج دنیا پیپل پارٹی کو بھی اس کا اعتراف ہے، دوسروں کا بھی۔ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ یہ اینڈی خان پتہ نہیں انتقال ہو گیا کہ بہت بڑے سیاستدان پیپل پارٹی کے، بھٹو مرحوم کے قریبی ساتھیوں میں سے اینڈی خان نے ایک دفعہ بیان کیا، اس کو بلایا اخبار جنگ والوں نے، ہمیں بھی بلایا، مفتی نظام الدین کو بھی بلایا۔ اینڈی خان نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا کہ میں نے یہ بات چھپائی ہے، کبھی کسی کو نہیں بتائی، ہماری بدنامی تھی، لیکن آج پہلی مرتبہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ یہ کہ بھٹو مرحوم جب وزیر اعظم تھے، اس نے بڑے 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 بت جمع کیے۔ جمع کرنے کے بعد بھٹو نے فرمایا کہ ایک چیز آپ سے پوچھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ 3 صوبوں میری حکومت ہے اور میری حکومت 3 صوبوں میں ناکام ہے، اور مفتی محمود کا ایک اس ملا کی حکومت خیبر پختون میں اور وہ کامیاب ہے، جبکہ یہ تینوں کو کامیاب ہونے چاہیے تھا، اور وہ پٹھان ہے، ان کو تو کوئی سیدھا کر بھی نہیں سکتا، لیکن مفتی محمود نے کیسے سیدھا کر؟ فرمایا کہ ہمیں اعتراف ہے کہ علماء کی جو صلاحیتیں ہیں وہ صلاحیتیں۔ نواب اکبر خان بگٹی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا کہ واہ مولوی واہ۔ ایک گل ہے جی مولوی صاحب، حکومت یہ پیری مریدی لے کر کے بہت ضروری ہے، لیکن اس خلافت کے دشمن یہ ٹھیک نہیں ہے۔ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ یہ درس تدریس ضرور ہونی چاہیے مدارس میں، لیکن علماء کے ہاتھ بٹاؤ، انتخابات ہمیشہ نہیں ہوتے۔ یہ برا طریقہ، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ انتخابات سے اسلام نہیں آئے گا، لیکن کم از کم ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، یہ سارے تبلیغی مدرسے والے جمع ہو جائیں، ہمارے مدارس والے مسلم لیگی ہے، بات صاف سی ہے، سوائے میرے اور بنور اٹاؤں کے باقی سارے مسلم لیگی، سمجھیے مسلم لیگی، اگر مگر کرتے ہیں، لیکن ہے کٹر مسلم لیگی، سمجھے؟ اور مسلم لیگ وہ جماعت ہے کہ جنہوں نے شراب کی بوتل حسین احمد مدنی کی داڑھی پر پھینکی تھی، دلی کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اسٹیشن پر اپنے آپ کو ننگا کیا تھا، اور حضرت اقدس شیخ العرب والعجم کو انہوں نے اپنا اعلی تناسل دکھایا تھا۔ ایک ہفتہ نہیں گزرا کہ اس مسلم لیگی کے گھر کے اندر ڈاکہ پڑا، اس کی ماں اور اس کی بہنوں کو ننگی کر کے ننگا کر دیا۔ واہ حسین احمد مدنی، واہ واہ حسین احمد مدنی، کیا تھا حسین احمد مدنی، کیا تھا، سمجھے ملنگو؟ میں نے ابھی علماء کا اجتماع ہوا جامعہ فاروقیہ میں، یہاں دارالعلوم میں، تو میں منہ پھٹ آدمی ہوں، انہوں نے مجھے بیان دیا،
میں نے کہا اگر مولانا فضل الرحمان ناکام ہے کوئی لائق آدمی لاؤ دیکھتے ہیں، لیکن کم از کم علماء، اللہ کی قسم تمہاری ان تبلیغ سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اس درس تدریس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ حکومت جب ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے گی نا تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، سمجھے والنگو؟ اس طریقہ اور وہ چاہتے ہیں کہ تم صرف درس تدریس کرو اور ٹوپی 150 سوراخ والی ٹوپی پہنو، ہمیں چھیڑو نہیں، اسلام آباد میں شراب کی بوتلیں ہم پیتے رہیں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوگا، سمجھے؟ اسلام کو نافذ کیسے کرو گے؟ ایئرپورٹ پہ یہاں پابندی لگا دی کہ کوئی آدمی ایئرپورٹ پہ صبح فجر میں اذان لاؤڈ اسپیکر سے نہ ہو۔ پرانا ایئرپورٹ تھا، اب تو نیا ایئرپورٹ آ گیا، پرانے ایئرپورٹ پہ ہم لوگ جامع فاروقی وہاں سے قریب تھا، انہوں نے کہا امریکیوں کی نیند خراب ہوتی ہے صبح فجر کی اذان سے، سمجھے؟ اور ہوا ایئرپورٹ کے قریب مسجدوں کے لاؤڈ اسپیکر پر پابندی رہی، سمجھے؟ حالانکہ مبسوط سرخسی کی پہلی جلد آپ اٹھا کر کے دیکھیں، باب الاذان، اگر کسی کی داڑھی ناف تک بھی پہنچی ہو، پاکستان کے 4 صوبے اس کے داڑھی کے نیچے چھپ بھی جائے، لیکن یہ ہے کہ جب وہ اذان زور سے دینے نہیں دیتا، اذان اس قوم سے قتال ہوگا۔ قتال صرف کافروں سے نہیں ہوتا، اس مسلمان کا وہ فوٹو اسٹیٹ بغیرت مسلمان کا ستیہ اس کی گردن اڑائیں گے، یا توبہ کرے اذان ہونے دے، اذان ہونے نہیں دیتا۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ تم اذان ہونے نہیں دیتے۔ میں مبسوط سرخسی کا حوالہ آپ کو دے رہا ہوں، قدوری کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں، کنز کا نہیں، مبسوط سرخسی کا حوالہ۔ اس لیے قل اللہم مالک الملک، اس لیے اس مالک الملک کو علماء بلائیں، علماء کو خلافت مل جائے، اور دعا تو کرو کہ اللہ افغانستان میں خلافت راشدہ قائم کرے۔ ایک اللہ نے حکومت ہمیں دے دی، اس پر پوری دنیا پیچھے لگ گئی کہ یہ کامیاب جا رہی ہے، سب نے مل کر کے، فوٹو اسٹیٹ مسلمان اور کافر مرتد سارے مل کر کے افغانستان کی عمارت اسلامی کو انہوں نے ختم کر دیا، اور انشاءاللہ وہ قائم ہو رہی ہے، اس لیے کہ امریکہ کے اندر اتنا ڈنڈا ہے کہ اب وہ نکل نہیں سکتا، اب اس نے، میرے رب نے اس کو رسوا کر دیا، روس بھی، اب تو طاقت ملا کی ہے سب کو، سبحان اللہ، سمجھے؟ کرے کچھ کوئی بھی کرے، یہ انشاءاللہ آ گیا، ملا آ گیا، کالی پگڑیاں آ گئی مولوی صاحب۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، جس کو آپ چاہیں حکومت دے دیں، من تشاء موصول صلہ، یہ دوسرے مفعول ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، ملک کو چھینے جس سے چاہیں، وتعز من تشاء، جس کو تو عزت دے دے ملک دے کر کے، وتذل من تشاء، جس کو ذلیل کرے۔ حکومتوں سے عزت تو ملتی ہے، ظاہری عزت تو ہوتی، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں خیر اور شر دونوں ہیں، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ خیر کی نسبت کی جاتی، شر کی نہیں کی جاتی۔ یہ ہوتا سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم باسکم، تمہارے لباس جو ہوتے ہیں وہ گرمی سے بھی بچاتے، سردی سے بھی بچاتے۔ سرابیل تقیکم الحر، ہاں ملنگو، والبرد، برد کو حذف کر دیے، ایک متضاد کو ذکر کر دیے تو دوسرا خود بخود آ جاتا ہے، خیر آ گیا تو دوسرا شر ہے۔ لیکن ادب میں یہی ہوتا ہے، ادب میں کیا ہے؟ آپ خالق الانس والجان ہیں، خالق الملائکۃ، خالق الانبیاء، خالق الانس والجان، آپ کو خالق الکلاب والخنازیر، خالق الکلاب والخنازیر نہیں کہا جاتا، یہ ادب، حالانکہ خالق تو سب کا ہے، لیکن ادب، شریعت یہ ادب سکھاتی ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ برائی کی نسبت حضرت آدم نے اپنی طرف کر دی، ربنا ظلمنا انفسنا، ظلم کا فاعل آدم نے اپنے آپ کو بنایا، اور شیطان نے، خبیث نے کہا فبما اغویتنی، فاعل اللہ کو بنایا، کہ تیرے اس صفت اغوا کی قسم ہے کہ تو نے ہمیں گمراہ کر دیا، تیری گمراہی کی قسم کہ تو نے ہمیں گمراہ کر دی۔ اغوا کی نسبت، گمراہی کی نسبت اللہ کی طرف کر دی۔ ادب بھی کوئی چیز ہوتی ہے مولوی صاحب، یہ گل سمجھ شریف میں، تو بیدک الخیر والشر دونوں ہے، بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ امریکی نے کہا کہ جی تمہارے ملک میں کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے ملک میں جیلوں میں کوئی سہولت بھی نہیں ہے، ہمارے جیلوں میں، قید خانوں کے اندر ایئر کنڈیشن لگی ہوئی ہے، آئے سمجھیں؟ ہمارے اس نے، پاکستانی نے کہا
ہمارے جیلوں کے اندر چند دن جیل میں رکھ کر کے پھر اس کے بعد ایئر کنڈیشن چھوڑو، ہم صدر مملکت اس کو بناتے، صدر پاکستان۔ تمہارے ملک میں کبھی بھی اس طرح نہیں۔ یہ نواز شریف اور یہ حضرت اقدس مولانا زرداری صاحب یہ سارے جیل کاٹ چکے ہیں، صدر بھی بنے، وزیر اعظم۔ تو ہمارے ہاں جتنے لٹیرے ہوتے ہیں 2 دن جیل میں رکھ کر کے پھر اس کے بعد وزیر اعظم اور صدر بناتے ہیں۔ یہ بے حس قسم کی قوم ہے مولنگو۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ جی علماء اکرام کے بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ادارہ سعد نشریات کو یاد رکھیں۔ شکریہ۔